گزشتہ روز پاکستان کی سینٹ جو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا اپر چیمبر ہے وہاں سے تینوں جو بل تھے جنہیں نیشنل اسمبلی نے پاس کیا تھا، پاکستان آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 2020، پاکستان ایئر فورس امینڈمنٹ ایکٹ 2020 اور پاکستان نیوی امینڈمنٹ ایکٹ 2020 کو پاکستان کی سینٹ جس میں اپر چیمبر جہاں پر کہ اپوزیشن کی ڈومینیشن ہے، یعنی اپوزیشن کے اراکین جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، وہاں سے یہ قانون جو ہیں یہ پاس ہوئے اور یوں ایک سیاسی مرحلہ جس کے بارے میں چند دن پہلے تک بہت بے چینی پائی جاتی تھی وہ خاصی خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ اب یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان ایک کنسنسس یعنی ایک باہمی اتفاق ڈیولپ کر گیا ہے کہ 9 پریزیڈنشل آرڈیننسز جو ہیں انہیں اسی طرح سے اپوزیشن اور حکومت مل کے پاکستان کی سینٹ سے انہیں منظوری دلائیں گے۔ اگر ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف اخبارات یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز پی ایم ایل این کے رینک اینڈ فائل میں ان امینڈمنٹس کے حوالے سے بہت بے چینی پائی جاتی ہے اور پی ایم ایل این کے سینئر رہنما جناب پرویز ملک صاحب کی پنجاب میں یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے رینک اینڈ فائل کو اس حوالے سے مطمئن کر سکیں۔ اگر ایک طرف یہ ہے، اگر ایک طرف یہ ہے تو ناظرین دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان میں پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اسکل ٹیکنیکل اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا اسلام آباد میں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور آج ہی پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس نے 1000 پوائنٹ کا اس میں اضافہ ہوا۔ گزشتہ چند دنوں سے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں مسلسل جو ہے تیزی دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ وہ چند ایشوز ہیں جن پہ بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں جناب شائستہ پرویز ملک صاحبہ، پی ایم ایل این کی رہنما ہیں اور ان کے حوالے سے بہت ہمیں بتا سکیں گی پی ایم ایل این کی انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے۔ ہمیں اسٹوڈیوز ہی میں جوائن کر رہی ہیں قبل شوزب صاحبہ جو کہ رہنما ہے تحریک انصاف کی، اور شوزب جو ہیں وہ جو پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں پلاننگ کمیشن کے ساتھ، اور ان حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ ورلڈ بینک نے ایک بار پھر پاکستان کی جو گروتھ پروجیکشن ہے اس میں کمی کر دی ہے۔ مجھے اسی پروگرام اور ڈسکشن میں جوائن کر رہے ہیں ارشاد عارف صاحب جو سینئر پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالمنسٹ ہیں اور روزنامہ 92 کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ۔ شائستہ پرویز ملک صاحب، اگر میں آپ سے شروع کر سکوں، پرویز ملک صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ پی ایم ایل این کی رینک اینڈ فائل میں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ صحیح نہیں ہے تو یہ ان پرنٹ ہے، بڑی اس کی ڈیٹیل ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ پی ایم ایل این کی رینک اینڈ فائل میں جو بے چینی پائی جاتی ہے ریگارڈنگ دی ایکٹس اسے سیٹسفائی کیا جائے۔ آرمی امینڈمنٹ ایکٹ، پی ایم ایل این ٹاسک آفس بیئرز ٹو ڈیمیج کنٹرول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محیط، تھینک یو فار ہیونگ می ان یور پروگرام۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو ایکچولی جو آپ کہہ رہے ہیں رینک اینڈ فائل میں جو لوگوں میں بے چینی ہے اور جو وہ ہے تو اس کا اظہار تھوڑا آپ کو پتہ ہے پارٹی میں بھی ہوا ہے، اور یہ وجہ یہ ہوتی ہے جب قیادت موجود نہ ہو، قیادت کی ایبسنس میں یہ گیپ جو ہے وہ آتا ہے۔ تو سننے میں آیا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی ان کانفرنس نہیں لیا گیا، وہ بھی بڑی برہم ہیں، ناراض ہیں۔ دیکھیں، سننے میں آیا نا، ہیئر سے کی باتیں ہیں معید، اس پہ اب دیکھیں آپ کہتے ہیں یہ ریٹن آپ کے پاس ہے، میں تو دکھا رہا ہوں۔ اچھا، اب آپ جیسے پرویز ملک کا کہہ رہے ہیں، اب میں تو پرویز ملک کے ساتھ رات دن ہوتی ہوں، پارٹی میں میری بھی انوالومنٹ ہے، ان دا سینس میں لاہور میں شعبہ جو رمیز خان کی یہ سٹوری ہے جو نہیں تو میں دس از واٹ آئی ایم سیئنگ ہاؤ دا اسٹوریز گو، کہ وہ بھی ہیں اور آئی ریپرزینٹ دا ویمنس ونگ ان لاہور کی جو ہے، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے۔ اتنی بے چینی جو آپ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، لوگوں کو اپنی جو قائد ہیں ان پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے۔ ہاں، تھوڑی سی یہ تھی کہ کیوں، لیکن اب جب انہیں سمجھ آئی کہ یہ کوئی نیا لا تو نہیں بنا، یہ کوئی نئی چیز تو نہیں بنا، یہ پریروگیٹو پہلے بھی پرائم منسٹر کے پاس تھا اور ابھی بھی یہ صرف کوڈیفائی ہوا ہے، اس کو آئین کی شکل دی گئی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ تو لوگوں کو اب کسی کی کوئی ڈیوٹی نہیں لگی، میں بلیو می، ٹیک مائی ورڈ فار اٹ، ناٹ دیٹ کہ ابھی ہمیں انفارم کیا گیا۔ ارشاد عارف صاحب، السلام علیکم۔ پھر آج میرے ساتھ پھر پوچھ لینا، ارشاد عارف صاحب سے پوچھ لیں، لاہوری میں ہوتے ہیں، بڑی نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ، لاہور کی سیاست پہ۔ ارشاد عارف صاحب، یہ جو اخبارات میں چھپ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے رینک اینڈ فائل میں ایک بے چینی ہے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی ٹوٹلی بائی پاس کیا گیا ہے، ان سے پوچھا نہیں گیا فیصلے کہاں ہو رہے ہیں، یہ آپ کی کیا اطلاع ہے اس کے حوالے سے؟
سر میری اطلاع ڈے ون سے یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک پالیسی ڈیسیژن تھا جو میاں نواز شریف صاحب نے لینا تھا، اور اصل میں غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ بعض ہمارے تجزیہ نگاروں نے، ہمارے صحافیوں نے، ہمارے دانشوروں نے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں کوئی بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں ان خلائی مخلوق کے خلاف، ان مقتدر قوتوں کے خلاف جو سیاست میں مداخلت کرتی ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان سے ان کانٹیکٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں آرام سے چلنا چاہیے۔ تو یہ ایک غلط فہمی تھی جو دور ہوگی جب خواجہ آصف صاحب نے پارلیمانی پارٹی میں کہا، پھر ٹی وی چینلز پہ آ کے کہا کہ یہ جو ہم تعاون کر رہے ہیں غیر مشروط تعاون کر رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی حلفاً کہا ایک پروگرام میں کہ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ مل نہیں رہا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے تعاون کرنا ہے حکومت کے ساتھ، حکومت کا جو نیریٹو ہے اور حکومت کے جو پیش کردہ بل ہیں ان پہ تعاون کرنا ہے، حمایت کرنی ہے، اور اس کے بدلے میں کچھ مانگنا بھی نہیں ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے ورکر جو مسلم لیگ نون کا ہے وہ بھی یہ بات سمجھتا تھا کہ جو دونوں بھائی الگ الگ نظر آتے ہیں بظاہر، وہ کوئی واقعتاً کوئی نظریاتی جنگ نہیں ہے، نظریاتی اختلاف نہیں ہے، بلکہ سیاسی اختلاف بھی نہیں ہے، بلکہ ہیں ایک پیج پر لیکن طریقہ کار مختلف ہے اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت سے ڈیل کرنے کا۔ جی ارشاد عارف صاحب، ایک دلچسپ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا جس کا جو آپ سے ہی پوچھنا بنتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ آپ کی تو ساری عمر، ٹی وی تو بعد میں انوینٹ ہوا ہے، آپ کی تو ساری عمر جو ہے وہ اخباروں کے ساتھ گزر گئی ہے، آپ اخبار کے بندے ہیں، جرنلسٹ ہیں کوئنٹ اسینشل۔ یہ جو پاکستان کے اخباروں میں جو خبریں ہیڈ لائنز کے طور پہ چھپ جاتی ہیں، اب یہاں بیٹھی ہیں شائستہ پرویز ملک صاحبہ، ظاہر ہے کہ پرویز ملک صاحب کی اہلیہ ہیں، ان سے بہتر کون سمجھتا ہے کیا ہے، وہ ڈینائی کر رہی ہیں، آپ وہاں لاہور سے بتا رہے ہیں کہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن یہ شاید سرخی لگی ہوئی ہے ایک اتنے بڑے انگریزی کے اخبار کے اندر۔ یہ اخباروں کے کورسپونڈنٹ اپنی خبروں کو کیسے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ خبر ہے؟ نہیں سر، میں اس رپورٹر کو غلط نہیں کہہ رہا، پارٹیز کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں جو خبریں فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، خبریں چلا، دیکھیں نا ایک گروپ تو ہے نا جس نے خواجہ آصف کو پارلیمانی پارٹی میں کویسچن کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے، بلکہ وہ بیسیکلی کویسچن جو تھے وہ خواجہ آصف کو نہیں کر رہے تھے، وہ میاں نواز شریف کو کر رہے تھے کہ ہمیں آپ نے ایک راستے پر چلایا تھا، تو اب ہم فیس سیونگ ہماری کیا ہے، اس میں جاوید لطیف کا نام ہے، اس نے مانا کہ ہم نے یہ سوال کیا ہے، نثار شائستہ آپ سے ایگری نہیں کر رہی ہیں؟ تو جی ایگری نہیں کر رہی، شائستہ آپ سے ایگری نہیں کر رہی ہیں؟ جی لیکن نثار چیمہ صاحب نے تو پبلکلی کہا کہ ہم نے یہ سوال کیا، جاوید لطیف تو پبلکلی کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف نے پبلکلی یہ کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ یہ سوالات ہوئے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جو غیر مطمئن عناصر ہیں مسلم لیگ کے اندر وہ یہ سٹوریز بھی کر رہے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے رپورٹرز کو۔ رپورٹر کا یا اخبار کا قصور نہیں ہوتا، ہوتا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو گروپنگ ہوتی ہے وہ الگ الگ سے خبریں باہر آ رہی ہوتی ہیں۔ سٹوری میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن یہ تاثر غلط ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی بہت بڑا اختلاف ہے۔ یہ جن چند لوگوں کو اختلاف تھا ان کا فرض یہ بنتا تھا کہ وہ ووٹ نہ دیتے، انہوں نے ووٹ دے دیا، سوائے 2 لوگوں کے یا 3 لوگوں کے، یعنی پرویز رشید صاحب میں بھی یہ اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ وہ جا کے خلاف ووٹ دیتے، وہ وہاں گئے ہی نہیں۔ غیر حاضری بھی ایک لحاظ سے تائید ہی ہوتی ہے، حمایت ہوتی ہے، مخالفت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے وہ یہ سٹوریز جو ہیں وہ بیان کر رہے ہوں گے، رپورٹر سے کہہ رہے ہوں گے، لیکن میں شائستہ صاحبہ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پارٹی کے اندر کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ میاں صاحب نے باہر جانا تھا، اور مریم صاحبہ کی خاموشی جو ہے وہ ناراضگی کی وجہ سے ہے، وہ اس ڈیل کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ خاموش ہیں اور وہ باہر جانا چاہتی ہیں۔ اچھا، اس پہ کیا ایڈ کریں گی؟ اور مریم جا رہی ہیں باہر، ظاہر انہوں نے درخواست کر دیا عدالت۔ میں پہلے ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، آپ نے جو یہ رپورٹنگ کی بات کی ہے نا، ہو سکتا ہے یہ اس طرح ہوئی ہو کہ کسی نے ملک صاحب سے کہا ہو کہ بھئی آپ کا ووٹر تو بڑا ناراض ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہو کہ ہم جائیں گے واپس لاہور تو ان سے بھی بات کر لیں گے، ان کو سمجھا لیں گے، بتا دیں گے۔ آئی تھنک واٹ یو بیکاز اتنی رپورٹنگ غلط نہیں ہو سکتی۔ مریم چاہ رہی، ظاہر انہوں نے خود اپنی درخواست دے دی، دیکھیں مریم نے تو کورٹ میں کیا ہوا ہے نا، وہ اس کے آنے سے پہلے انہوں نے کورٹ میں ان کا ہے نا کیس،
اور حکومت بھی یہ تو نہیں جانے دے رہی، نہیں جانے دے رہی، بلکہ نیب نے تو ایک اور کر دیا. تو اب فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے. موہد میرا ایک سوال ہے کہ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی، یا جو آپ کا پوچھنے کا انداز ہے کہ اب وہ جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی، تو اس کا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیٹ مینس یو آسک دا کورٹس. آپ کورٹس کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں نا، مجھے تو اس بات کا نہیں پتا ہوگا نا. سو آئی ایم پوٹنگ دا کوسچن ٹو یو کہ ڈو یو تھنک دا کورٹس آر ڈوئنگ سم ڈیلنگ؟ میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی. دیکھیں انہوں نے کورٹس میں اپنی کی ہوئی، لیکن اب یہ تو بڑی بحث ہے کہ اس وقت جب نواز شریف صاحب کا پلیٹلیٹس کا ایشو تھا، اب برطانیہ سے کوئی پلیٹلیٹس کی خبر آئی نہیں. پلیٹلیٹس کی ان کی پوری رپورٹس آئی ہیں، ان کی کنڈیشن ابھی بھی سٹیبل نہیں ہے. ان کی بہت ضروری ہارٹ پروسیجر ہونا ہے جو نہیں ہو پا رہا، بیکاز وہ جب سٹیبل ہوں گے پلیٹلیٹس، اور ان کو بے تحاشا کورٹیزونز دی جا رہی ہیں. اگر آپ ان کو فزیکلی جو لوگ دیکھ کے آئے ہیں اور جو دیکھ کے وہ نظر آتا ہے. کمل شوزے صاحبہ، اب اخباروں کی خبروں سے تھوڑا سا ڈر تو لگ گیا، لیکن پھر بھی ایک ہیڈ لائن یہ بھی کہتی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں ایک کنسنسس طے پا گیا ہے، ایک اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ 9 جو پینڈنگ پریزیڈنشل آرڈیننسز ہیں ان کو اسی طرح سے باہمی تعاون کے ذریعے پارلیمنٹ سے، سینٹ سے ان کی اپروول لے لی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ موہت. جی 9 میں سے 3 پہ تو ہے کہ آرڈیننس وہ پاس ہو جائیں گے، اور باقی 6 کے اوپر جو ہے وہ پھر مزید نیگوسیشن ہوگی. آئی تھنک جو پبلک انٹرسٹ میں، ابھی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کیونکہ آج ہی جو کمیٹیز اندر ڈیل کر رہی ہیں، جو پبلک انٹرسٹ کی لیجسلیشن ہے میرے خیال میں اس میں تو بہتر ہے کہ اگر یہ آئیں ساتھ بیٹھیں اور لیجسلیشن ہم کر پائیں. آرڈیننس لاتا ہی بندہ اس وقت ہے، حکومت کو آرڈیننس اس وقت لانا پڑتا ہے جب نیشنل اسمبلی میں لیجسلیٹو پروسیس جو ہے وہ ہیمپر ہو جائے گا، چل نہ پا رہا ہو. اور بہت سارے ایسے محکمے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ریفارم ہم چاہ رہے ہیں کہ کر کے معاملات آگے چلائیں، وہ چل نہیں پا رہی تھی. تو آئی تھنک کہ اگر جو ان کا ایز ممبر نیشنل اسمبلی کام ہے کہ سارے آئیں اور پبلک انٹرسٹ کے جو معاملات ہیں اگر اس میں کوئی ایشو ہیں تو وہ ریز کریں. کل بھی پرسوں بھی جب ہم لوگ لیجسلیٹو پروسیس میں ہم نے کلاز بائی کلاز بھی کچھ اپروو کیے. بل ایک فیٹف کا بل تھا جس میں اعتراض کیا ہے ہماری اپوزیشن نے، لیکن قادر پاٹیل صاحب نے ایک امینڈمنٹ دی تھی جو اسی وقت ہم نے ایکسیپٹ کر لی. اسد عمر صاحب نے اس کو پڑھا، ایکسیپٹ کی ہے، اور اس کے بعد وہ ہم نے مان لی جس طرح سے تھی. تو آئی تھنک یہ چیز تو ایک اچھی ہے. فائنل آؤٹ کم یہ ہے کہ جو پبلک انٹرسٹ کے بلز ہیں جو ایک عرصے سے پڑے ہوئے تھے، فار انسٹنس آج بھی ہماری فائنل ہوا ہے جو زینب الرٹ بل ہے. بلاول صاحب ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور ان کے پاس تقریباً 2018 سے یہ بل ٹیبل ہوا تھا جب ہم لوگ آئے تھے. اس کی ڈیٹ چلی ہوئی تھی، اور اب جا کے آج وہ نکلا ہے. تو کافی ڈیٹیل ڈیبیٹس اور یہ اور وہ، آئی تھنک کہ چیزوں کو، معاملات کو آگے چلنا میں چاہیے. پھر آتا ہوں آپ کی طرف. ناظرین، ہمیں نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ پروگرام کے ہیڈ جو ہیں، جو چیئرمین ہیں، جاوید حسن صاحب، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. جاوید حسن صاحب السلام علیکم. السلام علیکم موہد. جاوید حسن صاحب، میں آپ کو سب سے پہلے 92 نیوز کے بہاف پہ، اپنے جو ویورز ہیں اس کے بہاف پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آج نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ نے پاکستان کی تاریخ کا غالباً سب سے بڑا جو ٹیکنیکل ٹریننگ پروگرام ہے اسے لانچ کیا ہے، جس کے بارے میں وزیر اعظم نے خود اپنی تقریر میں کہا ہے کہ 5 لاکھ افراد کو یہ ٹیکنیکل شارٹ اینڈ لانگ ٹرم کورسز میں ٹریننگ دی جا سکے گی. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی لاگت کتنی ہے، کتنے عرصے تک اس کے ریزلٹس ہمارے سامنے آ سکیں گے؟ دیکھیے، جو فرسٹ فیز میں اس کی لاگت ہے کوئی 10 بلین، مگر اوور دا نیکسٹ 4 ایئرز اس کی جو ٹوٹل ہے ایکسپینڈیچر اس پر 30 بلین. اس کی جو اسکوپ ہے، پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا ہے 5 لاکھ بچے ٹرین ہوں گے، یوتھ جو ہے وہ ٹرین ہوں گے. فرسٹ فیز میں 170,000. یہ ایک ٹرانسفارمیٹو پروگرام ہے. اس میں ہم لوگ سوائے ٹریننگ پر نہیں فوکس کر رہے ہیں، اس میں ہم لوگ جو پورا جو لینڈسکیپ ہے، جو طریقہ ہے اسکل ٹریننگ کا پاکستان میں، اس کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں، اس کو چینج کر رہے ہیں، اس میں تبدیلی آ رہے ہیں. تو اس میں نئے کریکولم انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. پہلے فیز میں کوئی 200 نئے کریکولم جو انٹرنیشنلی جس کی ایکریڈیشن ہو، جس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہو، اور جو طریقہ طور ہے جیسے سکھانے کا وہ بھی انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہو. پھر اس میں جو انسٹیٹیوٹس ہیں پاکستان میں کوئی 4000 انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کی ایکریڈیشن ضروری ہے. تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. نیشنل ایکریڈیشن کاؤنسل بنایا جا رہا ہے کہ سارے انسٹیٹیوٹس اوور اے پیریڈ آف ٹائم سارے ایکریڈٹ ہوں، اور اس میں بٹوین دی انسٹیٹیوٹس کمپٹیشن ہو. تو
तो ये पता चले बच्चों को भी जो जा रहे हैं पढ़ने कि कौन अच्छे इंस्टीट्यूट है कौन नहीं। अच्छा जावेद साहब कतरा कलाम व्हाट इज न्यू, मतलब नई क्या चीज ला रहे हैं? पहले भी ये कर रहे थे अदारे काम और इसमें बहुत जी शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा PMLN की सीनियर रहनुमा मेरे साथ हैं और वो ये सवाल रेस कर रही हैं कि इसमें जावेद साहब नई चीज क्या है? ये चीजें तो पहले भी होती रही हैं, आप नया क्या काम करने चले? वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट एक्रीडिटेशन, तो अब क्या व्हाट इज? जी जावेद साहब नहीं देखिए पहले कभी नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल नहीं बना, ये बनी नहीं है, बट बात हो रही थी इस पे, बातचीत होती रही मगर कुछ हुआ नहीं है उसके बारे में। तो अब फाइनली एक्चुअली इस पर बजट दिया गया है, इस पर एक्चुअली काम हो रहा है। ये जो 9.8 बिलियन फर्स्ट फेज में है, इसमें फर्स्ट टाइम NABTEC को डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करिकुलम डेवलपमेंट के लिए पैसे मिल रहे हैं। इसमें फर्स्ट टाइम मदरसा इंस्टीट्यूट पे इस्टेब्लिश करने के लिए पैसे मिल रहे हैं। इसमें फर्स्ट टाइम आपको एक्रेडिटेशन के लिए पैसे मिल रहे हैं। इसमें फर्स्ट टाइम अप्रेंटिसशिप के लिए पैसे मिल रहे हैं, वो पहले कभी नहीं मिले थे। आई कैन बी वेरी अच्छा, लेकिन जावेद साहब मुझे एक चीज और समझनी है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें, मैं एक दो चीजें और आपके तौसत से, चूंकि आप मेरे साथ हैं, मैं अपने नाजरीन अपने जो व्यूवर्स हैं उनके नॉलेज में लाना चाहता हूं। देखिए जावेद साहब, गुज़िश्ता 12-13 बरस से मैं पाकिस्तान में एक एक्टिव एम्प्लॉयर हूं जो टेलीविजन चैनल के लिए लोगों को, यंग लोगों की इंटरव्यू करता है, उनको रिक्रूट करता है। मेरी जो इंतहाई हम्बल ओपिनियन है वो ये कि पाकिस्तान के जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसी डिग्रियां लोगों को दे रहे हैं नौजवानों को जिनके पास किसी किस्म की, और ये अक्रॉस द कंट्री है कि नौजवानों के पास मास्टर्स प्रोग्राम की डिग्रीज तो हैं, कई दफा डबल डिग्रीज भी हैं, लेकिन उनके पास कोई एम्प्लॉयबल स्किल नहीं है। जी नॉन रेलेवेंट एंड नॉन लिंक्ड टू इंडस्ट्री कोर्सेज पढ़ाए जाते थे और वो चला आ रहा है। इसमें जो इनफैक्ट 170,000 स्पेशली जो 50,000 हाई एंड टेक्नोलॉजीज में, एंड दैट इज डेफिनेटली फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहले नहीं हुआ था NABTEC के थ्रू एटलीस्ट। उसमें वन ऑफ द की क्राइटेरियंस है कि आप जो है उसमें इंडस्ट्री लिंकेजेस लाएं। वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट 80% एम्प्लॉयबिलिटी इन एनी ऑफ दीज ट्रेडिंग, एंड वो आप ज्वाइंट हैंड करें इंडस्ट्री के साथ, कंपनीज के साथ, और फिर उसी तरीके से फिर ये होगा कि इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज पढ़ाई जाएगी। अच्छा एक से आप मेरे देखिए, मेरा ये ख्याल था, मैं एक सेकंड में ब्रेक लेता हूं, लेकिन जावेद साहब मेरा ये ख्याल था, शायद मेरा ये ख्याल था कि हम 5 मिनट सिर्फ एक अपडेट आपसे ले लेंगे जावेद हसन साहब से, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें आपसे ज्यादा बात करनी होगी। आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद हम मजीद इसके हवाले से नाज़रीन बात करते हैं। ये प्रोग्राम है बहुत अहम, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी की डिग्रियां तो लोगों को दी गई हैं, लेकिन नौजवानों के पास कोई टेक्निकल स्किल्स ही नहीं है, कोई कैपेसिटी ही नहीं है कि वो मार्केट में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, और तमाम हुकूमतें और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इसमें कामयाब रही हैं, नाकाम रही हैं। इसी हवाले से हम बात करते हैं मजीद एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, कमल शोज़ेब साहिबा, और मुझे वाया सेटेलाइट लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं एडिटर रोज़नामा 92 इरशाद आरिफ साहब। और वक्फे से पहले हमें ज्वाइन किया चेयरमैन नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम जनाब जावेद हसन साहब ने। हमारा ख्याल था कि हम सिर्फ उनसे एक अपडेट लेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन मुझे एहसास है कि ये बहुत ही एक अहम टॉपिक है, इसलिए मैंने जावेद हसन साहब से इस्तदा की है कि वो हमें ज्वाइन करें इस सेगमेंट में भी, ताकि ज़रा हम खुल के इस पर एक डिटेल से अबव दी पार्टी लाइन जिस पर बात कर सकें। और नाज़रीन उसकी वजह यह है कि मैं एक एक्टिव एम्प्लॉयर हूँ गुज़िश्ता 10-15 बरस से, और मैंने देखा है कि जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से, नेम द यूनिवर्सिटी, एक दो इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दें जो पाकिस्तान की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बच्चे मास्टर्स करके लड़के निकल रहे हैं उनके पास कोई स्किल है ही नहीं कि कोई इंडस्ट्री और कोई ऑफिस जो है उनको एम्प्लॉय कर सके। उनको कोई स्किल नहीं है उनके पास, वो डिलीवरी नहीं कर सकते कुछ भी। तो ये एक ट्रेजेडी है, ऐसा क्यों है, इसी हवाले से हम मजीद बात करते हैं। शायद साहब आप अपना क्वेश्चन रेज करना चाह रही थी जावेद हसन साहब से। मैं एक तो व्हाट आई फेल्ट वाज के टेफ्टा, नेफ्टेक, स्किल डेवलपमेंट, इनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। पंजाब का जो टेफ्टा है, हाँ, जो मतलब दे ऑल नीड टू लिंक, क्योंकि देखें टेफ्टा भी इंडस्ट्री से फीडबैक लेता है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग्स करता है, मार्केट को देके है उसके हिसाब से। अब मैं एक पीछे चला था प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम, उसमें जो थे इंटर्न्स उनको मौका मिलता था जो यूनिवर्सिटी से निकलते थे कि वो कुछ अरसे के लिए काम करें इंडस्ट्री में या वेरेवर जो उनकी ख्वाहिश होती थी, और उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग्स मिले। तो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम जावेद साहब कि
आई थॉट कि वो दैट वाज अ गुड प्रोग्राम, मतलब इस तरह के और भी प्रोग्राम्स थे, तो जो अच्छे प्रोग्राम्स थे उनको आप कंटिन्यू करेंगे। जावेद साहब इस पे थोड़ा सा इस पे तबसरा कर दीजिए, और फिर मैं इरशाद आरिफ साहब को भी इसमें लेना चाहूंगा, और कमल शौजब साहब अभी इसमें आएंगी। जी जावेद साहब। आई वुड लाइक टू से कि देखेंगे एक कंटिन्यूएशन होता है, एकदम गलत बात होगी मेरी कि बस सब चीज जो है मामलों में खुद ही शुरू करा है, और ऐसी कोई बात, ये एक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ चेंज है, और इसमें जो प्रीवियस जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं उनको कंटिन्यू करना है और उनको उन पर एनहांस करना है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एक्रेडिशन पहले भी होता रहा है, और हम लोग एक्रेडिशन अब जो है उसको अब एक्सेलरेट कर रहे हैं उसकी एक्रेडिशन प्रोसेस को। तो ये मेरा अगर ये कहना हुआ कि ये सब कभी सोचा ही नहीं था और कभी हो ही नहीं था, that would be unfair. Obviously there is a political angle to it, but really one has to be very honest about it. इरशाद आरिफ साहब। जावेद साहब मेरा सवाल ये है, जो बात मुईद पिज़ा साहब कर रहे हैं, मेरा तजर्बा ये है कि हमारे यहाँ जितने भी प्रोग्राम शुरू होते हैं, दो उसमें खामियाँ होती हैं। नंबर वन तो ये है कि वो मार्केट की जो ज़रूरत है, मार्केट की तरफ से जो डिमांड है, उसको मद्देनज़र रखे बग़ैर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू होते हैं। ऐसी चीज़ें सिखा दी जाती हैं जिनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती, और फिर वो एक कागज़ का टुकड़ा लेके फिर रहे होते हैं। एक बात। दूसरा ये है कि जब ये आप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो क्या आपने कोई ऐसा सर्वे किया है कि मीडिया को किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, टेक्सटाइल को किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, होटल्स को किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि किस तरह की आप स्किल डेवलपमेंट करें कि वो जब आपके 6 महीने का, 8 महीने का, साल का कोर्स करके निकलें तो फौरी तौर पर उनको रोज़गार मिले। ये बाहर का जो आलमी मेयार जो है, ये तो बात की बात है, पहले अपनी ज़रूरतें तो पूरी करें। यहाँ सूरत ये है कि ड्राइवर जो है वो बेकार फिर रहा है, और ड्राइवर और लोग जो है ड्राइवर। जी बिल्कुल, बड़ा सही सवाल उठाया इरशाद आरिफ साहब आपने। मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पहले एक लिहाज से ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि यहाँ बैठ के अगर स्कीम होता था 100,000 करना, 150,000 करना, उसमें हम लोग कहते थे कि आप 200 प्लम्बर्स ट्रेन करते हैं, आप 5,000 इलेक्ट्रिशियन ट्रेन करते हैं। ये हम लोग टारगेट दे देते थे इंस्टीट्यूशन को, इररिस्पेक्टिव के मार्केट में क्या डिमांड है। अब हम लोग ने एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन को और कह रहे हैं कि आप जो ऐसी ट्रेनिंग दें जिसपे मिनिमम एम्प्लॉयबिलिटी एटलीस्ट 80% हो। आप चाहे वो शेफ ट्रेन करें, ना इलेक्ट्रिशियन ट्रेन करें, ना प्लम्बर ट्रेन करें, ना टेलीविजन टेक्नीशियन ट्रेन करें। तो इसमें हम ओनर्स डाल रहे हैं जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कि वो इंडस्ट्री से राब्ता करें, पहले से डिटरमिन करें कि क्या उसकी डिमांड है। और ये पूरा जो इनिशियल फेज में, जैसे अगर हाई एंड टेक्नोलॉजी पूरा 50,000 एक बैग नहीं दे रहे हैं, वी आर गिविंग इट इन स्मॉल बिट के डिवॉल्व कर रहे हैं। और अगर जो नहीं वो टारगेट मीट करेंगे उन इंस्टीट्यूट को फिर नहीं पैसे दिए जाएंगे, जो ज्यादा अचीव करेंगे उनको ज्यादा। तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ मार्केट मैकेनिज्म। और ये जो आपने कहा कि इररिलेवेंट कोर्सेज होते थे, ये भी रिलेवेंस उसी वक्त होगा जब एम्प्लॉयबिलिटी एक मेजर क्राइटेरिया होगी ऑफ दिस ट्रेनिंग कोर्स। ये तो मोटा मोटा मुझे बता दें बुलेट पॉइंट्स में कि वो क्या स्किल्स हैं, वो 6, 7, 8 बड़ी स्किल्स है क्या जिसकी ट्रेनिंग आपका ये प्रोग्राम दे सकेगा? इसमें तो एक तो सबसे हाई एंड टेक्नोलॉजीज में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी जो फ्रीलांसिंग एबिलिटी, ये सारी एक बड़ी इसकी मेजर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है। रोबोटिक्स दूसरी चीज है कि जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, मगर वो ऐसे हो ट्रेडिशनल स्किल्स, इवन इफ इट इज इलेक्ट्रिशियन, के मार्केट बेस्ड हो और इंडस्ट्री लेड हो, कि इंडस्ट्री से डिमांड पहले पता चले कि क्या कितने वेल्डर्स की जरूरत है, कितनी इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, एंड सब इंस्टीट्यूट जो है उनको दिया जाएगा कोटा प्रोड्यूस करने का। इरशाद आरिफ साहब, आप मुतमईन हैं इस इनिशिएटिव से? सर, अगर इसी तरह हो, वाकई उसकी रूह के मुताबिक हो, लेकिन होता ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे जो लोग होते हैं ना, वो कागजी कार्रवाई पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। असल में अमल दरामद जो है वो कितने मौसर तरीके से होता है, और जो बातें जावेद साहब कह रहे हैं या वज़ीर आज़म कह रहे हैं उनके मुताबिक, क्योंकि पहले भी जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो दावे यही किए गए थे, लेकिन हो क्या रहा है कि आपको अच्छा ड्राइवर नहीं मिल रहा और ड्राइवर को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि आपके मेयार का ड्राइवर नहीं है, और ड्राइवर जो है वो समझ रहा है कि जी मैं बेरोज़गार फिर रहा हूँ।
تو اس وجہ سے جب تک اس بات کو یقینی نہیں بنائیں گے جاوید صاحب اور جو بھی لوگ ہیں کہ جو چیز ڈیمانڈ انڈسٹری کی ہے یہ خانہ پوری نہ ہو کہ جی بس فلاں انڈسٹری نے یہ کہہ دیا اور اتنے کر کے پیسے خرچ ہو جائے اور بعد میں پتہ چلے لوگ بے روزگار پھر رہے. تو اس لیے اس بات کو جب یقینی بنائیں گے تو پھر ظاہر ہے میں بھی مطمئن ہوں گا، آپ بھی مطمئن ہوں گے. یہ تو نتائج پہ ہے. بہت شکریہ. میں ایک بریک کی طرف بڑھ رہا ہوں. جاوید حسن صاحب جو کہ ہیڈ کرتے ہیں نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹریننگ پروگرام کو، ان سے بھی ہم نے بات کی اور میری کوشش تھی کہ پارٹی لائن سے ابو رہ کے ہم اس چیز کی بات کر سکیں. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ پاکستان میں جو نوجوان یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری لے کے نکل رہے ہیں ان کے پاس مارکیٹ کی اور انڈسٹری کی کسی قسم کی کوئی اسکل نہیں ہے. لوگ 15-20 ہزار کی نوکری جو ہے وہ ماسٹرز پروگرام کے بعد کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ان کو نہیں مل پا رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انڈسٹری کو جس قسم کی اسکل سیٹ چاہیے وہ نوجوانوں کے پاس نہیں ہے. تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جس پروگرام کا آج انہوں نے افتتاح کیا ہے، اس کو انہوں نے لانچ کیا ہے بہت ہی پرعزم طریقے سے، بہت ہی پازیٹیو بات ہے. لیکن کیا یہ پروگرام اپنے آپ کو سسٹین کر پائے گا؟ نیشنل لیول پر صرف 10 ارب روپے اس کے لیے رکھنا جو ہے، جبکہ ہم مختلف جگہوں پہ جو سبسڈی پروگرامز ہیں اس میں 200 ارب روپے لوگوں کو دے رہے ہیں، صرف بانٹ رہے ہیں ان کو. لیکن جہاں اسکل ڈیولپ کرنی ہے وہاں ہم نے صرف 9-10 ارب روپے رکھے ہیں. امید یہ ہے کہ نیشنل فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان میں اور پنجاب کی حکومت کے درمیان میں ایک بہتر کوآپریشن سامنے آ سکے گی، کیونکہ زیادہ بڑا پروگرام جو ہے بہرحال مالی اعتبار سے اور پاپولیشن کے اعتبار سے وہ پنجاب کا ہے. جب تک پنجاب جو ہے وہ سینٹر کے پروگرام کا حصہ نہیں بن سکے گا، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس کا ایک مکمل طور پہ حصہ نہیں بن پائیں گے، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو پائے گی. پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے، انیشیٹو بہت زبردست ہے، مقدس انیشیٹو ہے، لیکن اس پہ بہت دھیان سے توجہ سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں سیاسی ایشوز کی طرف آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آج کے دن میں پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ جو ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج انڈیکس میں 1000 پوائنٹ کا اس میں اضافہ ہوا. یہ کوئی پہلا اضافہ نہیں ہے. گزشتہ چند دنوں سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ جب سے 2020 کا 2020 کا آغاز ہوا ہے، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو ورلڈ بینک کی لیٹسٹ رپورٹ پاکستان کے حوالے سے سامنے آئی ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اس قیاس کا، اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2.7 بھی نہیں ہوگی بلکہ 2.4% ہوگی. اگر اس سال بھی پاکستان میں گروتھ نہیں ہوگی تو انڈسٹری کیسے پھیلے گی، جابز کیسے کریٹ ہوں گی، نوجوان کیسے امپلوائے ہوں گے؟ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو جو فرسٹریشن ہے لوگوں کی اور جو میڈیا نیریٹو ہے جو پہلے ہی بہت منفی ہے وہ تو مزید منفی ہوتا چلا جائے گا. فارچونیٹلی مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں جناب کمل شوزیب صاحبہ، اور کمل جو ہیں وہ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں پلاننگ کمیشن کی اور فیکٹس اینڈ اسٹیٹسٹکس پہ بڑی گرپ ہے. کمل، ان دونوں کانٹرڈکشنز کو کیسے، یہ ایک تضاد ہے، ایک طرف اسٹاک مارکیٹ پتہ نہیں یہ کیسے بڑھ رہی ہے، وہاں اتنا اعتماد ہے، دوسری طرف گروتھ ریٹ جو ہے بڑھ نہیں رہا. موہت دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گروتھ ریٹ نہ بڑھنے کی ریزن کیا ہے، سلو ڈاؤن کیوں ہوا اکانومی میں. ہم تھوڑا سا ایک ریکیپ کر لیتے ہیں. جس وقت ہمیں اکانومی ہم نے انہیرٹ کی تو وہ ICU میں تھی، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ کے اوپر جو ڈیٹ ہے اس تقریباً 100 بلین کا چڑھا ہوا تھا، 98 پوائنٹ سمتھنگ کر کے تھا. ایکسپورٹس کا یعنی جو ٹریڈ گیپ، ایکسپورٹس امپورٹس کا گیپ بہت زیادہ تھا. آپ امپورٹ تقریباً $63 بلین کی کر رہے تھے، ایکسپورٹس آپ کی 20 بلین ہارڈلی تھی یا $21 بلین. اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہم نے انہیرٹ کیا وہ آلموسٹ $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جو کہ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. سو ICU کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ ہے، نیئرلی وی ہیو ڈیفالٹ کر چکے ہوئے تھے. یہ تو ہو گیا. اب اس میں بتائیں گے اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب اور اس کے باوجود یہ 5.2 یا 5.8 ہمیں گروتھ ریٹ دکھا رہے تھے، وہ ہیٹڈ اکانومی تھی. ایک لاجیکل بات یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں جس سے آپ کی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ کی ارننگ نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ کی گروتھ ریٹ کیسے نظر آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرضے لے کے اپنے ملک میں جو ایک پروجیکٹس کر رہے تھے جس میں آپ سمجھیں کہ میٹرو کے پروجیکٹس ہو گئے، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہو گئے، لیکن ان سے گروتھ بھی ہو رہی تھی. اس سے گروتھ تو نظر آ رہی تھی لیکن بیسکلی وہ سسٹینیبل گروتھ نہیں ہے. اس میں آپ کو کوئی آؤٹ کم نہیں ہو رہا ہے. ایسے پروجیکٹس ہیں جس سے آپ پیسہ نہیں کما رہے ہیں اور آپ صرف جو ہے وہ قرضے لے کے، سب سے زیادہ شارٹ ٹرم قرضے لیے ہماری پریویس گورنمنٹ نے. اور ماشاءاللہ سے آپ کو جو موڈیز کی جو آؤٹ لک چینج ہوا ہے وہ آپ ان کے دور کی ان کی لاسٹ کے وہ جو پیراگرافس ہیں وہ پڑھیں، وہ یہ کہتے ہیں
کہ کیونکہ آپ کا جو آپ کے فورن ریزروز ہیں وہ اتنے زیادہ ڈراپ کر گئے تھے، اس لیے انہوں نے ہماری جو ہے وہ ریٹنگ نیگیٹو میں ڈالی تھی. اب ایک سیکنڈ مجھے صرف اس کا سولوشن بتانے دیں. یہ اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے ہم نے امپورٹس کو بند کیا، ہم نے آسٹیرٹی میئرز کیے، ہم نے جو آرٹیفیشل سپینڈنگ ہو رہی تھی اور جس طریقے سے انہوں نے ڈالر کو بھی مینٹین کیا ہوا تھا، ڈالر جو ہے وہ روپی نے ڈیپریشیٹ نہیں کیا، بیسکلی وہ اپنی اصلی جگہ پہ گیا جو اکانومی کے اصل تھا اور انہوں نے اس کو اوور ریٹ رکھا ہوا تھا. اب صرف یہ ہوگا، دیکھیں آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کیوں، اس لیے کہ انویسٹر کا اس وقت اعتماد بھی ہے، انویسٹر آ رہا ہے، اور ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جو 28 سٹیپس اوپر گئے ہیں، ریفارمز میں جو نمبر 1 اور 6 پہ آئے ہیں پوری دنیا میں، اس سے امپیکٹ آ رہا ہے. اور یہ جو آج آپ نے پروگرام دیکھا، اس سے پہلے کامیاب جوان پروگرام میں جو لون سکیم دی جا رہی ہے، ساس پروگرام میں جو لون سکیمز دی جا رہی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انڈیکیٹرز چینج کرتے ہیں، لوگوں کے پاس امپلائمنٹ آتی ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے امپیکٹ 2020 جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ہمارا ٹیک آف ایئر ہے، یہ آپ کے اسٹیٹسٹک بھی چینج ہوں گے. اور آپ اگر انڈیا کا ماڈل بھی یاد کریں آج سے 27 سال پہلے والا کی طرح سوچ رہے ہیں 2020. یہ شائستہ بیسکلی طور پر پی ٹی آئی کا جو موقع جس کو شاہ زیب پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے اس نے مصنوعی قسم کے ترقیاتی منصوبے جو تھے ان پہ پیسے لگائے جس سے لوگوں کو فیل گڈ فیکٹر ہو رہا تھا کہ بھئی میٹرو بن رہی ہے، سڑک بن رہی ہے، لیکن اور اس سے گروتھ بھی اسٹیٹسٹکلی بڑھتی نظر آتی تھی، لیکن در حقیقت پاکستان بنا کچھ نہیں رہا تھا. آپ کی ایکسپورٹس نیچے جا رہی تھیں. موید میں آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ اور میں شاید اتنا وہ فگرز اور وہ لے کے بات نہ، میں لے مین مجھے یہ پتہ ہے کہ جب ہم نے چھوڑی تو ملک پرویز واز دا کامرس منسٹر اور یہ 20 کہتی ہیں، وہ 23.5 بلین پہ ایکسپورٹس چھوڑ کے گئے تھے. اس کے بعد سیکنڈ دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں امپورٹس تھیں وہ انویسٹمنٹس ہو رہی تھیں. یہاں پہ پاور پروجیکٹس لگ رہے تھے، یہاں لوگ اپنی چیزیں لا رہے تھے، یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، یہاں پہ وہ سب اب رک گئی ہے. تو آپ کس طرح جنریٹ کریں گے امپلائمنٹ؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. جب یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے، آپ نے قرضوں کی آپ بات کر رہی ہیں نہیں، وہ دیٹ از نو انڈیکیٹر. دیکھیں جب عام ایک اس میں سے ایک فیکٹر ہوگا لیکن وہ کوئی اتنا بڑا انڈیکیٹر نہیں ہے. کنول مطلب ڈونٹ لاف. جو کھڑا ہے کیمرہ مین اس سے پوچھیں کہ مرچوں کا ریٹ 2 مہینے پہلے کیا 18 میں کیا تھا، آج کیا ہے. عام آدمی مر گیا، کتنے لوگ ان امپلائڈ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان امپلائڈ ہو گئے. تو ایسی اکانومی کو سجیشن کیا دیں گے؟ دیکھیں انہیں کانفیڈنس، انہیں لوگوں کا کانفیڈنس، یہ جو وچ ہنٹنگ اور شور چور کا ہے یہ بند کرنا پڑے گا. اور کانفیڈنس نہیں ہے رہا. میں نے بڑی دیر چپ چاپ آپ کی بات سنی ہے، پلیز. مجھے نہیں پتا ہوگا لیکن ورلڈ بینک جھوٹ بول رہا ہے، جو انڈیکیٹرز ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو انفلیشن آج جہاں ہے وہ جھوٹ ہے. جو لیکن سالڈ ریکمنڈیشن کیا ہے کہ مطلب ایک تو چلے نیب کو تو انہوں نے بے دست و پاک کر ہی دیا نا اس سال کے شروع میں، ڈیفینگ کر دیا نیب کو. نیب کا مسئلہ تو ختم ہو گیا. بات سنیں، نیب کا اگر مسئلہ ختم بھی ہو جاتا ہے، یہ اب کانفیڈنس آئی ڈونٹ تھنک سو دے ول بی ایبل ٹو گیٹ پیپلز کانفیڈنس. چاہتے ہی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ناکام. پاکستان ہمارا، اگر پاکستان خدا نہ خواستہ ہوگا تو صرف یہ نہیں کہ یہ افیکٹ ہوں گے، میں بھی ہوں گی، میرے بچے بھی ہوں گے. لوگ ان امپلائڈ ہیں، اس وقت نوکریاں نہیں مل رہی. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسکل پوری مکمل ان کے ساتھ بتا دیا. میری بات سنیں، یہ کن پروجیکٹس کا، یہ ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا. ارشاد عارف صاحب کو بھی لے لیں. ایک سیکنڈ موہت صاحب، صرف اتنا بتا دوں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 3-4 چیزیں، سریا، سیمنٹ، یہ جب آپ کوئی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، ہم نے 5 سال میں اتنے نہیں لیے نا، آپ بنا رہے ہیں. آپ مجھے قرضوں کا پوچھتے ہیں کہ ہم نے 5 سال میں جتنا لیا تھا وہ یہ اپنے 1.5 سال میں لے چکے ہوئے ہیں. واٹ از دا ریزن؟ وہ کہاں جا رہے؟ سارے ملک ڈالرز میں لیا نا، ڈالرز میں ہی ریٹرن ہونا. ہم نے $10 بلین واپس بھی کیا. موہت صاحب ایک چیز بتا دوں، جو لوگ خوش ہوئیں گے، 40 صنعتیں آپ کی ہاؤسنگ سے کنیکٹڈ ہیں. انشاءاللہ جس وقت آ جاتا ہے فیصلہ، وہ کہاں گئی نوکریاں، وہ کہاں گئے گھر، لاہور ہائی کورٹ میں جو لا امینڈمنٹ کے لیے گیا ہوا ہے وہ جس وقت اس پہ فیصلہ دے دیتے ہیں. ارشاد عارف صاحب سے پوچھیں کتنی ماشاءاللہ فراوانی ہے ہر چیز کی. ٹیلی ویژن کے تمام پروگرامز میں، تمام بحث میں شور تو بہت ہے، لیکن ایسا مجھے خدشہ محسوس ہوتا ہے، مجھے شک ہے کہ حکومت یا اپوزیشن دونوں کے پاس کوئی سولوشن ہے نہیں. جب ہم یہ سوال ریز کرتے ہیں کہ اگر گروتھ نہیں بڑھ رہی ہے، مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر گروتھ میں اضافہ نہیں ہوگا
تو نوکریاں کریٹ نہیں ہوں گی تو پولیٹیکل فرسٹریشن بڑھتی چلی جائے گی, اور پولیٹیکل فرسٹریشن مختلف شکلیں اختیار کرے گی, اور اس پہ ایک تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے یا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کو بتا سکیں, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں بتا سکے کہ وہ کیا کریں گے گروتھ بڑھانے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب سیدھی سی بات ہے کہ اگر یہ حکومت انٹرنل اور ایکسٹرنل سرمایہ کاری بڑھا دیتی ہے, انویسٹمنٹ بڑھتی ہے جو بہت ضروری ہے, اور دوسرا یہ میں اس سے بالکل موجودہ حکومت کی اس پالیسی سے متفق ہوں کہ آپ خام خواہ جو امپورٹ آپ نے بڑھا دی تھی اور ایک مصنوعی ایک فضا پیدا کر دی تھی اور جس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں اس وقت, وہ تو نہیں ہونی چاہیے. امپورٹ اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی ہماری قوم کی ضرورت ہے, لیکن ایکسپورٹ اگر بڑھاتے ہیں اور ٹیکس جو ہماری کلیکشن کا سسٹم بہتر ہوتا ہے, ہم اپنے پاؤں پر کھڑے اس وقت ہوں گے جب ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی اور ہماری ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگی. یہ دو کام اگر یہ حکومت کر پاتی ہے اور کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ جو پروجیکشن ہے ورلڈ بینک کی پروجیکشن ہے نا جی, یہ پروجیکشن ختم ہو سکتی ہے, یہ کم ہو سکتی ہے, کیونکہ روزگار کے مواقع بھی اسی صورت میں بڑھیں گے کہ آپ جو انویسٹر ہے اس کا اعتماد بحال کریں, ہمارے کارخانے چلیں, باہر سے نئے کارخانے لگیں. ارشاد عارف صاحب جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ارشاد عارف صاحب آپ نے یہ کہہ تو دیا بڑی آسانی سے کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل انویسٹمنٹس کو حکومت بڑھا دے, لیکن اس حکومت کے ہاتھ پاؤں تو جس طرح سے بندھے ہوئے ہیں, ایک طرف IMF کے پروگرام میں, کہیں ورلڈ بینک کی ریکمنڈیشنز کی وجہ سے کہ یہ اس طرح سے کرنا ہے, یہ اس طرح سے کرنا ہے, کہیں FATF میں کہ بھی ٹرانزیکشنز اس طرح سے کرنی ہے, ٹرانسپیرنسی رکھنی ہے. تو یہ سب کچھ مد نظر رکھتے ہوئے اس حکومت کے پاس کون سا الادین کا چراغ ہے؟ نہیں سر, یہ بتائیں, یہ مجھے بتائیں, یہ دیکھیں آپ نے کہہ تو دیا اپنے سے سوال ہٹانے کے لیے, لیکن کس طرح سے میں عرض کرتا ہوں یہ جو ایشو کھڑا ہوا ہے TTs وغیرہ کا, یہ 92 سے پہلے جب پابندی یہ اتنا کھلا نہیں ہوا تھا پیسے کا لین دین, اس وقت ہمارے ہاں انویسٹمنٹ زیادہ ہوئی ہے, 92 کے بعد زیادہ ہوئی ہے. دیکھیں یہ جو چور دروازے ہیں اس سے آپ کے پاس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. یہ جو کرپشن کے راستے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتی. پوری دنیا میں یہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, ہماری طرح ساری دنیا نے ترقی نہیں کی کہ جناب ڈاکومنٹیشن بھی نہیں ہوگی, چور دروازے بھی کھلے ہوں گے, کرپشن بھی ہوگی اور ترقی بھی ہو رہی. ترقی ہوگی اس وقت جب آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پر توجہ دیں گے کہ چور دروازے کے جو انویسٹر ہے وہ یہ نہیں مانگتا کہ چور دروازے کھلیں, انویسٹر مانگتا ہے کہ یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو, یہاں بجلی سستی ملے, یہاں منافع کی شرح جو ہے وہ ہم نے تو کیا کیا ہے کہ چائنا ہم گئے تھے تو وہاں ہم نے سوال کیا ہے جو کمپنی سائیوال میں اور بن قاسم پہ کر رہی ہیں انویسٹمنٹ, ہم نے کہا کہ پاکستان میں آپ کی اٹریکشن کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت زیادہ منافع. یہ کمپنی کے ہیڈ نے کہا ہم سے. تو بہت زیادہ منافع نہ دیں آپ, کرپشن کے راستے نہ کھولیں, لیکن اٹریکٹ یہ کریں کہ لوگوں کو اعتماد ہو کہ یہاں ہمارا پیسہ محفوظ ہے, ہماری جان محفوظ ہے اور ہم مناسب منافع لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ کام آپ کریں گے تو لوکل بھی آئے گی. ایک بات جو لوگ صرف دیکھیں, جو لوگ دبئی گئے تھے یہاں سے انویسٹر, بنگلہ دیش گئے تھے, ان سے پوچھیں لٹ کے آگے واپس آئیں کہ نہیں آئے؟ بہت زیادہ توقعات لے کے گئے تھے. اس ملک میں اب بھی کیپیسٹی ہے کہ یہاں انٹرنل ایکسٹرنل ایکسپورٹ کے لیے, اس کے لیے انویسٹر کے لیے اٹریکشن موجود ہے, کشش موجود ہے, صرف حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک بات میری صرف سنیں, اب مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بات پلیز, انہیں مسا کے معیشت کرنی پڑے گی یا اکیلے نہیں کرنی, ان کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے کرنا پڑے گا. ناظرین میرا وقت بالکل ختم ہو گیا, مجھے کہا جا رہا ہے کہ شارپ کلوزنگ میں کروں. آپ نے ساری بحث دیکھی ہے, فیصلہ جو ہے میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. آج اتنا ہی, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.